يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں 4 آیات کے اندر ایمان والوں کے اور متقین کے اوصاف بیان ہوئے تھے کہ جو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کے اہل ہیں. یہ بات شروع ہوئی تھی کہ قرآن مجید ہدی للمتقین ہے. یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. ابھی رمضان المبارک کو گزرے 2 ہی ماہ ہوئے ہیں. بار بار وہ آیت ہمارے سامنے آئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. یعنی وہاں فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، یہاں کہا متقیوں کے لیے ہدایت. یعنی قرآن مجید نازل تو ہوا پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بن کر، لیکن اس سے بالفعل رہنمائی صرف وہ حاصل کرتے ہیں جو متقی ہیں. ان کے اوصاف ہم نے پڑھے. اس کے بعد پھر وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں، کافر وہی ہیں. یعنی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اللہ کا انکار کرنے والے، فرشتوں کا انکار کرنے والے، نبیوں کا انکار کرنے والے، جنت و دوزخ کا انکار کرنے والے، بعث بعد الموت، آخرت کا انکار کرنے والے. لیکن ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو کفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننے سے انکار کرنے کا نام ہے. اور اسی کے تحت آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہ سمجھنا، بلکہ سمجھنا کہ نہیں، ابھی اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، یا اس ہدایت کا کوئی تسلسل ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد اس دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. عنوان قائم کیا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں. فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں. اس کے 2 بڑے واضح مفہوم ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے ماننے والے ہیں، لیکن اس پر جواب دیا جا رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. یہ واو جو ہے اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، درا حالے کے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یعنی ان کا کلیم ہے لیکن وہ مومن نہیں ہیں. اسی کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ اصل میں ایمان جو ہے وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول ماننے کا نام ہے. یہاں غور سے پڑھیں آپ اس آیت کو کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، اس میں رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے. اور ایمان اصل میں ہے ہی رسول کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو اللہ کا رسول ماننے کا نام. تو یعنی 2 اعتبارات سے اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کو آپ محاورتاً ایمان کے معنوں میں لے کر کہ وہ ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں. اور دوسرا مفہوم کیا کہ بے شک کوئی اللہ کو جتنا مرضی مان لے، توحید کے ساتھ مانے، آخرت پر جتنا مرضی یقین رکھتا ہو، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہ مانے. تو لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ،
حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، خا دال عین، یہ مادہ دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے، لیکن اس آیت میں یہ دو ابواب سے آیا ہے۔ پہلا ہے یخادعون، یہ باب مفعلہ سے ہے۔ جب تفصیل میں آپ جائیں گے معنی کے تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، لیکن اصل میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی ایک بصیرت باطنی عطا فرماتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یہ بیماری کی اصل جڑ ہے۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، اگلی آیت ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری میں اور زیادہ بڑھا دے گا، دھکیل دے گا، ایڈوانس کر دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے درد دینے والا، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہاں جو بات ایک لفظ میں کہی گئی ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ نفاق یا منافقت ایک بیماری ہے، اور بیماری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی کسی بیمار کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ یہ بیمار ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی بھی شوق سے بیمار نہیں ہوتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے۔ یہ وضاحت میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ شاید منافقین سب کے سب دھوکہ دینے کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ قرآن مجید اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ایک تو یہی بات کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے اور کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں تذکرہ ہے ایک گروہ کا کہ یہودیوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ تم صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو ایمان سے پھر جاؤ، تاکہ یہ جو ساکھ بن گئی ہے مسلمانوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آتا ہے اس کی کھال بھی ادھیڑ دو تو پھر وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس ساکھ کو توڑو۔ لیکن انہیں منافقین نہیں کہا گیا، یعنی بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ تیار کیا کہ آمنو وجہ نہارے، ایمان لاؤ دن کے پہلے حصے میں، دن کے آغاز میں، وکفروا آخرہ، اور انکار کر دو دن کے آخری حصے میں۔ لیکن انہیں منافقین نہیں کہا گیا۔ منافقت یا نفاق ایک مرض ہے، اور مرض انسان کو لگ جایا کرتا ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے نفاق کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ کہ نفاق جو ہے یہ ایک آرگنائزیشنل پرابلم ہے، یہ اجتماعیت کی یا جماعت کی ایک بیماری ہے، اور اس کی اصل وجہ جماعت کا جو لیڈر ہے اس کو دل سے ریکگنائز نہ کرنا ہوتی ہے، اور یہ ہر جگہ ہوگی۔ یعنی کوئی آپ کی یونین بنے گی تو اس میں بھی جو بھی اس کا ہیڈ کرنے والا ہے، اس کو جو بھی اس کو دل سے تسلیم نہیں کرے گا، اس کے تمام جو بھی ہیں وہ سائنس اینڈ سمٹم وہی ہوں گے کہ جو منافقین کے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ وہ وہی حرکتیں کرے گا کہ جو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی۔ تو اگر یہ دو تین باتیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں ذہن میں رہیں تو پھر قرآن مجید میں جو نفاق بیان ہوا ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ تیسری بات یہ کہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا تو نہیں آتا کہ وہ منافق ہے، لیکن بیماری کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بیماری ہمیشہ سائنز اینڈ سمٹم سے پہچانی جاتی ہے، علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ کسی شخص کو مہینے بھر سے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا ہے،
وہ بھاگا ہوا ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہم مہینہ ہو گیا ہے کہ روز شام کو مجھے تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے اور کھانسی بھی آتی ہے. تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے فوراً کہ مجھے کہیں ٹی بی تو نہیں ہو گئی. اب ڈاکٹر جو ہے پھر معائنہ کرتا ہے اور مزید جو بھی علامات ہیں اس کے دیکھنے والی وہ دیکھتا ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کوئی ٹیسٹ کرواتا ہے، ایکس رے کرواتا ہے اور پھر وہ کنفرم کرتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ بیماری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نفاق کی علامات بیان ہوئی ہیں. مثلا آیت المنافق ثلاث، مشہور حدیث ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اربع من کن فیہ منافقا خالصا، 4 خصائص وہ ہیں کہ جب کسی شخص میں پائے جائیں تو وہ پکا منافق ہے. 3 تو یہی ہیں. چوتھا ہے اذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، پھٹ پڑے. اب یہ علامات ہیں، بیماری نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ بخار رہنا، کھانسی آنا، اسی کے ساتھ شامل کر لیجئے ویٹ لاس، تو وہ کیا ہے؟ یہ ٹی بی کی علامت ہے. اسی طرح اور بہت سی بیماریاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی علامت ہے، یہ فلاں چیز کی علامت ہے. لیکن ہر بیماری جو ہے اس کی علامات اوور لیپ کرتی ہیں بعض دوسری بیماریوں کے ساتھ. مثلا ٹیمپریچر، یہ اور بیماریوں میں بھی ہو سکتا ہے. کھانسی، یہ نزلہ زکام سے بھی ہوتی ہے، صرف ٹی بی میں تو نہیں ہوتی. اسی طرح ایڈوانس ہارٹ ڈیزیز میں بھی کھانسی ہوتی ہے. پھیپھڑوں کی اور کوئی بیماری ہے اس سے بھی ہوتی ہے، برونکائٹس ہوتی ہے کھانسی. تو کھانسی ایک علامت ہے جو کئی بیماریوں کے اندر ہو سکتی ہے. تو ہم غلطی کیا کرتے ہیں عام طور پر کہ کوئی شخص جو جھوٹ بولتا ہم کہتے ہیں وہ منافق ہے، خیانت کرتا تو ہم کہتے ہیں منافق ہے. یہ نفاق کی علامات ضرور ہیں، لیکن ہر جھوٹ بولنے والا یا ہر وعدہ خلافی کرنے والا یا ہر خیانت کرنے والا یا گالی گلوچ کرنے والا لازماً منافق نہیں ہوتا. یہ علامات ہیں جو بعض دوسری کیفیات کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بڑے آسان انداز میں فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا انداز ہے کہ آپ نے 1 2 3 4 کر کے کئی باتوں کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ یہ 3 فلاں ہیں، 4 فلاں ہیں. قرآن مجید کا یہ انداز نہیں ہے. قرآن مجید جو نفاق کی علامات بیان کرتا ہے تو نفاق کا ہیڈنگ نہیں لگاتا. یہ قرآن مجید کا انداز ہی نہیں ہے، اس میں کوئی چیپٹرز نہیں ہیں. کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہوتی ہے اور سیرت النبی میں منافقین کی حرکتوں کا ذکر آتا ہے. کوئی سورہ بقرہ میں بیان ہوں گی، کوئی سورہ آل عمران میں، کوئی سورہ نساء میں، کوئی سورہ مائدہ میں، کوئی سورہ نور میں، کوئی سورہ احزاب میں، اسی طرح کوئی سورہ فتح میں، کوئی سورہ محمد میں، پھر آگے جا کر سورہ حدید میں، سورہ منافقین میں. یہ علامات بیان ہوں گی لیکن ان کا کوئی ہیڈنگ نہیں ہوگا کہ یہ نفاق کی علامات بیان ہو رہی ہیں. لیکن جب ہم قرآن مجید کو تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر اس میں سے ٹریس کرتے ہیں کہ اچھا یہ حرکت جو ہے یہ منافقوں نے کی تھی، لہذا یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے. اکثر و بیشتر قرآن مجید میں نفاق کی علامات جو ہیں وہ عبداللہ ابن ابی کے اقوال اور عبداللہ ابن ابی کی حرکتوں کی شکل میں بیان ہوئی ہیں کہ منافقین نے یہ کہا، فلاں منافق نے ایسا کیا. تو وہ کیا ہیں؟ وہ نفاق کی علامات ہیں. اب اس رکوع میں بھی نفاق کی علامات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نفاق ایک بیماری ہے اور اس بیماری کا اصل تعلق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس جماعت کے امیر تھے ان کو دل سے ریکگنائز نہ کرنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، وہ اس کے اثرات ہیں کہ جو پھر ان کے الفاظ میں ظاہر ہوں گے، ان کی حرکتوں میں ظاہر ہوں گے. تو پہلی یہاں پر علامت بیان فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ.
قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو اصلاح کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا تھا جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نفاق اصل میں کیا ہے، لیڈر کو ریکگنائز نہ کرنا، اور لیڈر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت کیا ہے کہ آپ بنو ہاشم کے ایک فرد ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کی والدہ آمنہ ہے، اور اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ جیسے عام انسان دنیا میں آتے ہیں اسی طرح ہوئی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ والا جو ایکسیپشنل معاملہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر کیا ہیں؟ انسان ہیں، لیکن آپ کی اس وقت جو نمایاں حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کیا حرکت کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی، کوئی حکم دیا، اس پر کوئی ایسا کمنٹ پاس کرتا تھا کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو رسول ہونے کی حیثیت ہے اس میں فرق آتا تھا۔ یعنی تبصرہ کر دیا، آفٹر آل ہمارے جیسے انسان ہی ہے نا، یا کسی کو کونی مار دی، یعنی یہ اس کو یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ جسٹ اے ہیومن بینگ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے یا کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کے ہیڈ کو ریکگنائز نہ کرنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس آرگنائزیشن میں فساد ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے میں، یعنی اصول کیا ہے آرگنائزیشن کا؟ سروس رولز کے اندر جو بات نمایاں طور پر لکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ باس از آلویز رائٹ۔ لیکن جب باس کی اس حیثیت کو کوئی شخص جو ہے وہ گرانے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا ہے؟ اس آرگنائزیشن میں فساد ڈالنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواہ یہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن اب ان کی حیثیت جو ہے وہ اس انسانیت کے اوپر جو غالب آ گئی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تبصرہ کہ یہ بھی انسان ہے۔ اب جب کسی نے پوچھا یہ کیا بکواس کیا تم نے، اب اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہاری مینٹیلٹی خراب ہے، الٹا مطلب نکالتے ہو ہر بات کا۔ میں نے تو اصلاح کے لیے کیا تھا کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے۔ اب اس روشنی میں آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو بڑا واضح مفہوم اس کا سمجھ میں آئے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ برپا کرو، فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس پر جو جواب ہے وہ سنیے گا، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یہی فسادی ہیں۔ یعنی خواہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح کیوں نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، لیکن ان کا یہ کہنا یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے۔ جیسے اس کی مجھے سادہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس میں کسی کو کوئی شک ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں انسان ہوتے ہیں نا، لیکن اگر کسی بیٹے کو یعنی یہ چیز جو ہے وہ نوٹ کروائی جائے بار بار کہ کوئی نہیں پتر تیرا پیو بھی انسانی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کوئی ایکسٹرا لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی ایکسٹرا رسپیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آرگو کیا جا سکتا ہے، تم اس سے بحث کر سکتے ہو، اس سے لڑ سکتے ہو، اس کی زبان اس کے سامنے اونچی آواز سے بول سکتے ہو۔ جبکہ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک نوجوان اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی بولنا سورہ حجرات میں جا کر ہے نا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی گھر کی آرگنائزیشن میں باپ کا ایک مقام ہے، اور اس باپ کے مقام کو چیلنج کرنا، باپ کے مقام کو گرانا، یہ کیا ہے؟ یہ گھر کے اندر فساد ہے۔ اور آج جو دنیا میں ہمیں گھروں کے اندر فساد نظر آتا ہے اسی لیے ہے۔ ہماری پرانی روایت کیا ہے؟ باپ ہے، اس کے سامنے بولنا تو درکنار، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی کیا تھا؟ یہ باپ کی بے عزتی تھی۔
بے ادبی تھی. اب کیا ہے, گھروں کے اندر جو ہے وہ فساد ہے. باپ تو باپ, ہماری پرانی روایت کیا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ بھی باپ کی جگہ ہوتا تھا, اور بڑے بھائی کو بھی وہی عزت دی جاتی تھی کہ جو باپ کو دی جاتی ہے. تو کیا تھا, گھر آرگنائز تھا. اب جب باپ باپ نہیں رہا, بڑا بھائی نہیں رہا, تو کیا ہے, گھر کے اندر فساد ہے. تو کسی بھی آرگنائزیشن میں, یعنی مسلمانوں کی جماعت میں جس کے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے گرانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ کو کم کرنا, یہ فساد ہے. الا انہم هم المفسدون, آگاہ ہو جاؤ, سن لو, یہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون, لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اس کے بعد پھر فرمائیے ایک اور بات, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. اب یہ دوسرے لوگوں سے مراد کیا ہے, عام مسلمان, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, سعید ابن سعد ابن ابی وقاص, سعید ابن زید. یعنی یہ جو ایمان والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے اللہ کا رسول مانتے تھے اور ان کے چشم و ابرو کے اشاروں پر ایکٹ کرتے تھے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ, تو جواب کیا دیتے ہیں, قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ ابو بکر کی تو مت ماری گئی ہے, اس نے تو اپنا دماغ ہی استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے, ایسا بچھ گیا ہے محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب ہے ان کا. تو انؤمن کما آمن السفہاء, کہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے. اب دین کا تقاضا کیا ہے ہم سب سے, اپنا تن من دھن ہم سب دین کے لیے نچھاور کریں. اور ہم میں سے وہ لوگ کہ جو دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں, سچ بتائیے مجھے, ہم انہیں پاگل سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ان کی تو مت ماری گئی ہے, انہیں تو اپنا ہوش نہیں رہا, انہیں تو بال بچوں کو ہوش نہیں رہا, بیٹیوں والا ہے, اس پر ذمہ داریاں ہیں, اور وہ لگا ہوا ہے تبلیغ میں, وہ لگا ہوا ہے دین کے کام میں. سو مچ سو کہ وہ لوگ کہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ, انہیں بھی کوسا جاتا ہے کہ مت ماری ہوگی, پاگل ہے. اور یہی سب تھا, یعنی ہر وہ شخص کے جو اللہ کے لیے انفاق کرتا تھا, مال خرچ کرتا تھا, اس پر بھی منافقین طعنے کستے تھے. یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لے کر حاضر ہو گئے کہ کبھی کبھار تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لاؤ, تو گھر میں جھاڑو پھیر کے لے گئے. اب وہ شخص کے جو دھیلا خرچ نہیں کرنا چاہتا, اس کو یہ بڑا آکورڈ لگتا ہے کہ یار ایک تو ان لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے سارا. یعنی ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیول کو پہنچ نہیں سکتے, جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تبصرہ کیا تھا ان کی وفات پر, یا شاید ان کی زندگی میں کیا تھا کہ آپ اپنے بعد والوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر رہے ہیں. یعنی ایسا معیار سیٹ کر رہے ہیں آپ کہ جس پر پورا اترنا ممکن نہیں ہوگا. یہ کیا ہے, یہ ان کی اعلیٰ کارکردگی کی اپریسیشن ہے, لیکن اسی اعلیٰ کارکردگی پر نیگیٹو فیلنگ کیا ہے, ایک تو انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا, یہ اتنے بڑی قربانی دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایسے ہی ہوں ہمارے جیسے, ہم بھی ایکسپوز نہ ہوں. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی, انصاری صحابی تھے, غریب آدمی تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی اللہ کے دین کو ضرورت ہے, جو جتنا مال لا سکتے ہو لے کے آؤ. تو وہ دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے کبھی کبھار تو کچھ مطالبہ کیا ہے, میں کتنا بد نصیب ہوں کہ آج میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ ایک یہودی کے پاس گیا, اس کا باغ تھا کھجوروں کا, تو اس سے کہا کہ کوئی کام ہے, مزدوری, تو مجھ سے کام لے لیں. رات اس نے کہا اچھا چلو باغ کو پانی دے دو, تو رات بھر کنویں سے نکال کر باغ کو پانی دیا, اور صبح ہوئی تو اس نے
کھجوروں کا ایک ٹوکرا جو ہے مزدوری کے طور پر اس انصاری کو دے دیا. وہ گھر لے کے آیا, آدھی کھجوریں اس نے گھر میں دے دیں اس لیے کہ بال بچے بھی بھوکے تھے, اور آدھی کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہو گئی تھی کہ یہ کس حال میں یہ لے کے آیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ ان کھجوروں کو اس سارے مال کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو. اللہ کی نظر میں ان کی وقت اس سارے مال کے برابر ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس پر ایک منافق نے تبصرہ کیا, ہاں جی ان کھجوروں کے بغیر تو تبوک کی مہم کبھی سر ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیا ہے؟ یعنی جو بھی اللہ کے دین کے لیے انفاق کرنے والا ہے اس سے بغض, اس پر تبصرہ, اس کو ڈیگریڈ کرنا, اس کو پاگل سمجھنا. تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو کہتے ہیں نہ, کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ ان کی تو مت ماری گئی ہے, یہ تو پاگل ہو گئے ہیں, ہم کو پاگل ہیں. وی آر سینسیبل پیپل. اس پر پھر تبصرہ ہے الا انہم ہم السفہاء, سن لو, آگاہ ہو جاؤ, جان لو, پاگل یہی ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں, ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں. یہ شیطان جو ہے یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہیں. تو پھر ان سے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ڈونٹ وری وی آر ود یو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ بس ہمارا قبیلہ جو ہے وہ ان جنرل سارا کا سارا مسلمان ہو گیا ہے, تو ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑا ہے. ادروائز انا معکم وی آر ود یو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, ہم تو ذرا بس دل لگی کرتے ہیں, یعنی مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم ان کے پاس جا کر ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ادروائز دل و جان سے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس پر پھر تبصرہ ہے اللہ یستہزئ بہم, اللہ تعالیٰ اصل میں ان کا مذاق اڑا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور انہیں مہلت دیے جا رہا ہے کہ وہ اپنی شرارت کے اندر بہک رہے ہیں اور زیادہ بھٹک رہے ہیں. یعنی جب کسی غلطی پر سزا مل جاتی ہے, فوراً انسان پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ باز آ جاتا ہے, لیکن اگر پکڑا نہ جائے تو اور شیر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ لوگ کہ جو گمراہی کے طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں فوراً نہیں پکڑتا, جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں انہیں پکڑتا ہے. کہ کوئی شخص جو ہے وہ طالب تو ہدایت کا ہے, لیکن اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی سستی ہو جاتی ہے, کوئی ریلیکس ہو کر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پکڑتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن منافقین چونکہ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ وہ دفع ہو جاؤ اور بھٹکتے رہو, انہی شرارتوں کے اندر موقع دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. تو اللہ یستہزئ بہم, اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ وہ شرارت اور سرکشی میں پڑے ہوئے بہک رہے ہیں یا بہکتے رہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ, عربی زبان میں یہ دو الفاظ جو ہیں بیع اور شراء, یہ دونوں خریدنے کے لیے بھی آتے ہیں اور بیچنے کے لیے بھی آتے ہیں. اس لیے کہ بارٹر سسٹم میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ خریدی کون سی چیز جا رہی ہے اور بیچی کون سی چیز جا رہی ہے. فرق کیا ہے؟ جو چیز پریپوزیشن کے بغیر آئے وہ لی جا رہی ہوگی
اور جو ود پریپوزیشن آئے گی وہ دی جا رہی ہوگی۔ اب یہاں دیکھیے گا، الضلالہ گمراہی اور الہدا ہدایت۔ الہدا جو ہے وہ با کے ساتھ ہے، بالہدا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت دے رہے ہیں، اور الضلالہ ڈائریکٹ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی لے رہے ہیں۔ تو آج کے محاورے میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جدید عربی میں اشترا خریدنے کو کہتے ہیں اور بیع بیچنے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اب تو ایک کرنسی آ گئی نا درمیان میں، تو کرنسی جو ہے وہ دی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز جو ہے وہ خریدی جاتی ہے، لیکن اصل جو پرانی عربی ہے اس میں یہ دونوں طرف جا سکتا ہے۔ تو اس میں فرق کیسے ہوگا کہ جو ود دی پریپوزیشن آف با ہوگا وہ دیا جا رہا ہوگا، اور جو بغیر پریپوزیشن کے ہوگا وہ لیا جا رہا ہوگا۔ تو اب کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، تو نہ نفع دے گی ان کو ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ کبھی راہیاب ہوں گے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، ایسے ہے اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی تاریکی کے اندر۔ اب روشنی کا بنیادی تصور کیا ہے کہ جب اندھیرے میں روشنی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ راستہ نظر آتا ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ اندھیری رات ہو اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہو جائے ایک دم، جبکہ لوگ نماز پڑھ کے یہاں سے نکل رہے ہوں، تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کوئی اس پلر سے ٹکرائے گا، کوئی اس دیوار سے ٹکرائے گا، لیکن جو ہی روشنی ہوگی تو راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اندھیرا تھا عرب کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ روشن کیا۔ یہ جو استوقد نارا ہے اس کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے الذی استوقد نارا، اس شخص کی کہ جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب سارا ماحول، یہ دیکھو بالکل قریب کا لفظ ترجمہ کر رہا ہوں، ما حولہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ماحول، تو جب روشن ہو گیا سارا ماحول اس سے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا۔ یہاں نور سے مراد بینائی ہے۔ اچھا، مثال میں نے کیا دی کہ اندھیرا تھا، روشنی ہو گئی تو راستہ نظر آنا شروع ہو گیا، لیکن عین اس وقت بھی جب پوری طرح روشن ہے ہر چیز، اگر کسی کی بینائی چلی جائے تو اس کو پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جیسے تھوڑی روشنی، زیادہ روشنی، تھوڑی روشنی میں کوئی جوان آدمی جس کی نظر بالکل صحیح ہے وہ دیکھ لے گا، اور جس کی نظر کمزور ہے اسے دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن جب دن کے 12 بج جاتے ہیں، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تو پھر تو کمزور نظر والے کو بھی زمین پر پڑی ہوئی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اندھے کو پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا چراغ روشن فرمایا، جس سے سارا ماحول منور ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی۔ چھینی کیوں؟ ان کی اپنی آپشن کی وجہ سے۔ وہی بات کہ جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھی تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بات ایک ہی ہے، لیکن بات کرنے کے اسالیب مختلف ہیں۔ وہاں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو اور دلوں کو سیل کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں اسی کو یوں کہہ دیا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ،
یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، فہم لا یرجون، پس یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یعنی پچھلے رکوع کے آخر میں ذکر تھا کفار کا، انہوں نے تو ایک دن کے لیے قبول ہی نہیں کیا، وہاں بات شروع کس سے کی؟ ان الذین کفروا۔ یہاں یہ کون ہے؟ یہ ایمان لائے، کم سے کم زبانی انہوں نے اقرار کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن پھر گمراہی کے راستے پر نکل گئے، تو ان کے لفظ ہے لا یرجون، یہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کا اوریجن کیا ہے؟ ایمان، کلمہ۔ تو کلمے میں داخل ہو کر، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر یہ کفر میں گئے ہیں، اور جو کیفیت ان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، کانوں کو سیل کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں میں پردہ ہے، یہی کیفیت ان کی ہو گئی ہے کہ اب یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں۔ سمم بکمن امیون فہم لا یرجون، پس یہ نہیں لوٹیں گے۔ او، یا مثال ہے ان کی کصیب من السماء، کہ جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس میں اندھیرے اور گرج یعنی بادل کی گرج، و برقن اور بجلی ہے، یعنی شدید بارش کا نقشہ ہے۔ شدید بارش میں کیا ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہے اور شدید بارش ہو رہی ہے، تو ایک طرف تو اوپر گہرے بادل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اندھیرا ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً بجلی چمکتی ہے اور ساتھ بادلوں کی گرج ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت کے خوف سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مراد کیا ہے؟ منافقین نفاق کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، یہ کیا ہے؟ اندھیرا جس میں یہ چلے گئے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً لائٹننگ ہوتی رہتی ہے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، لیکن وہ آیات جو ہیں وہ گرج چمک کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں وارننگ دے رہا ہے، کبھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ باز آ جاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی ہے، اور ساتھ گرج، بادل جس سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اسی کو سورہ منافقون میں جا کر کہا گیا ہے جی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے اجسام بہت امپریس کرتے ہیں، پرسنالٹیز۔ یعنی عبداللہ ابن ابی مکے کا بہت بڑا سردار تھا، خزرجی تھا، اور اتنی بڑی اس کی حیثیت تھی، مکہ کہہ رہا ہوں، مدینہ منورہ کا، اس کی اتنی بڑی حیثیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مدینے والوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے ایک تاج بھی تیار ہو چکا تھا جو اس کے سر پر رکھا جانے والا تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اور اس کو حسد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ اور یہ حسد کیا ہے؟ یہ پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہے نفاق کی بیماری کے لیے۔ یعنی کسی بھی جگہ پر، کسی آرگنائزیشن میں کسی شخص کو ٹف ٹائم دینے والا کون ہوگا سب سے زیادہ؟ وہ کہ جو اس منصب کا، اس عہدے کا کینڈیڈیٹ ہوگا، لیکن وہ عہدہ اسے نہیں ملا، کسی اور کو مل گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ جو شخص اس عہدے پہ آ کے بیٹھا ہے، خواہ وہ اس کا جگری یار ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ اور یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے کہ کوئی دو اشخاص ہم عمر، ایک ہی محلے کے رہنے والے دوست، کٹھے پرائمری پاس کی، کٹھے مڈل پاس کی، کٹھے میٹرک کیا، کٹھے
اکٹھے جو ہے وہ کالج میں گئے، دونوں نے اکٹھے ایم ایس سی کیا، دونوں کو ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ہی ادارے میں جاب مل گئی، پہلی 2 پروموشن بھی اکٹھی ہو گئی۔ اب جو اوپر جاتے ہیں وہ باٹل نیک بلتی چلی جاتی ہے نا۔ اب ڈائریکٹر کی پوسٹ ہے اور یہ دونوں ہی کینڈیڈیٹ ہیں، ان میں سے ایک کو وہ پوسٹ ملے گی تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو پرابلم کریٹ کرنے والا شخص کون ہوتا ہے؟ وہی اس کا گہرا دوست۔ تو عبداللہ ابن ابی چونکہ مدینے کا بادشاہ بننے کا امیدوار تھا، بلکہ آلموسٹ بن ہی چکا تھا، لیکن اس کی بادشاہت جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، بغض، کینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ہر اعتبار سے ڈیمیج کرنے کی کوشش جو ہے اس کا وتیرہ بن گیا۔ تو فرمایا کہ آپ کو ان کے اجسام، یعنی مراد یہاں اجسام سے کیا ہے؟ پرسنالٹیز، آپ کو بڑا امپریس کرتی ہیں کہ وہ بڑا آدمی ہے، اور جو آدمی انفلوئنشیل ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی انسان سوچتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا آدمی جو ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لے تو کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، لیکن آرگنائزیشن کے اندر جب کسی بڑے تھم کو ہلایا جاتا ہے تو پھر پوری آرگنائزیشن ذرا ہلتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈرے شرے نہیں اس سے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کی شخصیتیں، ان کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ امپریس کرتی ہیں۔ نو كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ سوکھے تنے ہیں جو دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے درخت جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس پر جو آپ جو ہے پورا زور بھی لگائیں، اس کو رسے سے بھی کھینچے تو اس کو گرانا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک سوکھی لکڑی جو ہے جو سوکھی ہوئی ہے اور لیکن کھڑی ہوئی ہے کسی سہارے سے، اس کو آپ ایک دھکا لگاتے ہیں تو وہ گر جاتی ہے۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے، کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور یہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ شاید انہی کے خلاف ہے۔ یعنی دستور کیا تھا کہ جب بھی کوئی نئی وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادی کراتے تھے، لوگ مسجد نبی میں جمع ہو جاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تازہ وحی پڑھ کر سناتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو جب بھی کوئی زوردار آواز آتی تھی، یعنی زوردار آواز سے مراد ہے منادی، آجا مسجد میں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تو ان کو ہر دفعہ یہی کھٹکا لگا رہتا تھا، تاڑا پلا جاوے کہ ساڑھے خلاف ہی نہ کرے، آگے ہوئے کہ آئے تھے۔ تو اب یہ اس کے یہاں اس کو اسی بات کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اندھیرے کے اندر زوردار بارش برس رہی ہے اور اس میں روشنیاں بھی ہیں اور ساتھ گرج چمک بھی ہے، ڈراوا دھمکاوا بھی ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوتی ہیں قرآن مجید کی تو اس میں ان کے لیے روشنی بھی ہوتی ہے کہ توبہ کر لو، باز آ جاؤ، تو تمہارے لیے سارے اعلیٰ مقامات کھلے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دھمکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی قرآن مجید میں سورہ تحریم کے اندر جا کر کہا گیا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان سے سختی کرو۔ یہ بھی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اور جب روشنی مل جاتی ہے تو تھوڑا سا چل لیتے ہیں، آگے آ رہا ہے وہ، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک کر لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم، ہر مرتبہ جب ان کے لیے کچھ روشنی ہوتی ہے، کچھ امید افزا آیات نازل ہوتی ہیں، مشوا فیہ، تو اس روشنی میں وہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں، چند قدم چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کی سماعت اور ان کی آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ مضمون جو ہے نفاق کا، اس کی کئی مثالیں جو ہیں وہ چند منٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے ان نفاق کی علامات کو کیسے واضح کیا ہے۔ مثلا
غزوہ احزاب کے موقع پر جب 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے، یعنی مدینہ منورہ کی آبادی بھی 10,000 نہیں ہے، لیکن 10,000 فوجی جو ہیں لڑنے والے کیل کانٹے سے لیس، وہ مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سورہ احزاب میں جا کر 2 اقوال نقل کیے ہیں کہ اس سچویشن پر منافقوں کی زبان پر کیا آیا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا۔ معاذ اللہ، مراد کیا تھی کہ اللہ کے رسول نے خوشخبری دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسریٰ کی سلطنت بھی تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور کیسر و کسریٰ کا مطلب آج کیا لیں گے آپ؟ روس اور امریکہ، چائنا اور امریکہ، سپر پاورز اس وقت کی، وہ تمہارے پاؤں تلے ہوں گی۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ حاجت کے لیے بھی شہر سے باہر نہیں جا سکتے، محاصرہ ہے، خندق کھودی ہوئی ہے۔ اسی سچویشن پر مومنوں کی زبان پر کیا آئے الفاظ آئے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اسی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ اب ان کی نظر کن آیات پر تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن احادیث پر تھی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے۔ مستھم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں تو بھوک آئی تھی، انہیں جسمانی اذیت پہنچائی گئی تھی، اور وہ ہلا مارے گئے تھے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اور غزوہ احزاب کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اعلان کیا تھا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پہ چڑھ کے آیا تھا، یعنی اجتماعیت میں یہ آخری موقع تھا ٹیسٹ کا اللہ کی طرف سے۔ اب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں طائف کا دن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ آیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وحوانی علی الناس، اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے ان کو میرے اوپر اختیار بھی دے دیا ہے۔ اچھا، لیکن یہ شکوہ چونکہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ تھا۔ ساتھ ہی فرمایا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ لیکن بہرحال ایک دفعہ ہلائے تو گئے نا، زبان پر آ تو گیا، لیکن بہرحال زبان پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، اللہ تعالیٰ کی شاکر زبان تھی، میری اور آپ کی زبان نہیں تھی۔ لیکن بہرحال وہ جو کہا کہ یہاں تک کہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھی ایمان لانے والے بھی پکار اٹھے، چیخ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں ایسا ہی ہوا کہ طائف کے بعد پھر آپ پر دست درازی نہیں ہوئی۔ اگر طائف کا واقعہ سن 10 نبوی میں یا 11 نبوی میں ہوا ہے، اور جو محققین ہیں مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں وہ ساری روایات نقل کی ہیں کہ معراج کب ہوئی، 10 نبوی میں ہوئی، 11 نبوی میں ہوئی، تو ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ 11 نبوی میں ہوئی۔ تو اگر ڈیٹ وہی تھی جو عام معروف ہے شب معراج 27 رجب کو، تو رجب کا مہینہ تو گیا، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے، جس میں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے، یثرب سے آئے ہوئے 5 افراد سے ملاقات ہوئی، وہ ایمان لے آئے، اگلے سال 12 آئے، اس سے اگلے سال 75 آئے، اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، آپ نے ان کی پیشکش قبول کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے۔ تو نظر کس پر ہے؟ قرآن مجید میں ہمیں دونوں قسم کی آیات ملتی ہیں، تو جب ہمارے دل کی کیفیت ایمان والوں کی سی ہوگی تو مومنوں کی طرح ہم ویلکم کریں گے کہ ٹھیک ہے، آزمائش تو آئے گی، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، یا اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔
لیکن اگر ہمارے دل میں ایمان کی جگہ نفاق نے لے لی تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری زبان پر شکوے آئیں گے کہ لو جی ہمیں دین جو ہے وہ برقعی مارتے رہتے ہیں، جی یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، پھر وہ ان کے تیرے پھر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل فوکس ہیں آپ پر ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کرنا۔ عبداللہ ابن ابی واز دا ورسٹ پرسن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو چیلنج کیا ہے، جس کی سب سے نمایاں مثال کیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب خبر آئی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے، عام مشورہ کہ کیا کیا جائے، اور عجیب بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور عبداللہ ابن ابی کی رائے کو انسائڈ کر رہی تھی۔ آپ کا اپنا خیال بھی یہی تھا کہ ہمیں اندر رہ کے لڑنا چاہیے، اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا چاہیے، اگرچہ آرگومنٹ مختلف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، وہ زیادہ ہیں، تو 10 بدس لڑائی تو ممکن نہیں ہے، وہ 3000 کا لشکر تھا، ٹھیک ہے نا، غلطی سے میں نے 1000 شاید کہہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ نیچے 10 بدس لڑائی ہوگی اور اوپر سے عورتیں اور بچے جو ہے پتھر پھینکیں گے تو مین پاور بڑھ جائے گی ہماری۔ عبداللہ ابن ابی کا خیال کیا تھا؟ وہ ایک آرگومنٹ سے بات کر رہا تھا کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، سنز آف دا سوائل ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر لڑائی کی ہے تو ہم نے فتح پائی ہے، اور جب بھی ہم باہر نکلیں تو ہم نے شکست کھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرٹیس انسان تھے، نہیں کرٹسی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیول آف ہز کرٹسی، وہی بھی آتی ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور ہر شخص کو اپنی رائے پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج بھانپا کے اکثر صحابہ جو ہے باہر جا کر لڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اندر گئے اور ذرا بختر پہن کے باہر آ گئے، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ باہر جا کر لڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرما دی۔ وہ تو وہاں پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کیے، ان پر ایک کمانڈر مقرر کیا اور ان سے کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب یہاں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری گوٹیاں نوچ رہے ہیں، اور منٹوں میں فتح ہو گئی۔ تو اب اکثر نے کہا کہ جی کام ختم ہو گیا، اب ہمیں نیچے جانا چاہیے، لیکن ان کے کمانڈر نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مطلب یہ تھا ان کا کہ ہر صورت یہاں سے نہ ہلنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہو تم، آپ نے کہا تھا اگر ہم ہار جائیں، اب تو شکست ہو گئی، شکست نہیں فتح ہو گئی اور جنگی ختم ہو گئی، کفار بھاگ گئے، اب یہاں ٹھہرنے کا تک کیا ہے؟ اور انہوں نے اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نیچے اتر گئے 35 افراد۔ ادھر حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ ایک کیولری لے کر، گھڑ سوار دستہ لے کر پہاڑ کے پیچھے کھڑے تھے اسی انتظار میں کہ یہاں سے ہٹیں گے تو میں حملہ کروں گا۔ وہ آئے، انہوں نے نیچے سے یعنی تیر برسائے ان 15 کے اوپر، اور 15 میں سے 14 جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ایک دم حملہ کیا، بھگدڑ مچ گئی، پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی فوج لے کر روانہ ہوئے تو اس نے راستے میں کہا کہ تم لوگ تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہو، پتہ ہے کوئی نہیں، تو ہم تو آپ کے ساتھ جو ہے خودکشی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہ بات ایک دم تو نہیں ہوتی نا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کا اعلان فرمایا کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے، اس کے بعد اس نے پھر فوراً نہیں کہا ہوگا کہ پتہ ہے کوئی نہیں تو بڑے ٹور پر لڑنے واسطے یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، اور پھر جو وقت ملا ہوگا درمیان میں تیاری میں اور روانگی میں اس نے بھرپور لابنگ کی ہوگی، ورنہ ایسے نہیں ہوتا کہ 300 افراد جو ہیں وہ ایک آواز پر نکل کے باہر آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اس فیصلے کے خلاف لابنگ کرنا، اس کو نجوہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں، یہ سورہ مجادلہ میں جا کر اس کی تفصیل آتی ہے کہ نجوہ بہت بڑا جرم ہے، اور نفاق کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ آپ سوچئے کہ یہ جو 300 افراد آ گئے تھے باہر عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں، یہ مدینے میں رہ کے کیا کرتے رہے ہوں گے؟ یہ دعائیں کرتے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ ہار جان، تاکہ اسی کہہ سکیے کہ دیکھو ساڑی گل نہیں نہ منی اور چپو،
اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایسا ہو گیا۔ اور عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا، سورہ آل عمران میں جا کر اس کی تفصیل ہے کہ اس نے کہا کہ اگر ہماری مانی ہوتی تو ما قتلنا ہاؤنا، ہم یہاں ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے۔ اور پھر ہم ٹھونک کر میدان میں آیا کہ اب ونس فار آل یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا حل لنا من الامر من شیء، فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے۔ ایک ہے مشورہ جب لیا جا رہا ہے تو آپ بھرپور مشورہ دیں، پارٹیسپیٹ کریں اس مشورے کے اندر اور دیانتداری کے ساتھ اپنی پوری عقل لڑا کر دیں۔ لیکن جب جو صاحب امر ہے، فیصلہ کرنے کا جس کو اختیار ہے، وہ فیصلہ سنا دے تو اس کے فیصلے کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ نجوہ ہوگا، اور یہ کسی آرگنائزیشن کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کو کنونس کرنا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، جو باس نے یا ہیڈ آف دی آرگنائزیشن نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، اور تم اس میں خام خواہ اپنا وقت ضائع نہ کرنا، اپنی انرجیز کو نہ ضائع کرنا، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو یہ علامات ہیں جو پورے قرآن مجید کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن